نماز کا ٹائم تھا، نہیں پڑھی نماز، لگے رہے موبائل میں۔ حلال حرام سامنے آیا، حلال کو مشکل جان کے اسے چھوڑ دیا، حرام کو آسان جان کر اسے اپنا لیا۔ حرام کو چوز کیا جسٹ بیکاز آف کہ وہ ایزی تھا، زیادہ بینیفٹ تھا اس میں، لسٹ تھی اس میں، ڈیزائرز تھے اس میں۔ فائن، تیرے پاس آپشن تھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ نہیں ہوئی تجھے رسول سے محبت، نہیں مانی تو نے ان کی باتیں، اور کر لیے بھروسے لوگوں پر، انسانوں پر، اور کر لی ان کی غلامی۔ تیرے پاس حلال کمانے کے سورسز تھے، تو نے حلال کی مشقت کو اگنور کیا، لیکن تو حرام کی طرف گیا جسٹ بیکاز آف کہ حرام کروں گا تو زیادہ آئے گا۔ کھا لیا تو نے ساری عمر حرام۔ تیرے پاس نکاح کا آپشن تھا، تو نے نکاح کی ہمت نہیں کی، زنا کر لیا۔ تیرے پاس بہت ساری ڈرنکس تھی حلال، تو پی سکتا تھا، تو نے حلال ڈرنکس کو اگنور کیا اور نشو تماشوں اور حرام چیزوں کی طرف گیا۔ لائف ایسے بھی گزر جائے گی، لیکن ہاتھ کیا آئے گا؟ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ چل ٹھیک ہے، تو نے پوری زندگی اللہ میں انٹرسٹ نہیں لیا، چلو کہ فائن، تجھے شوبز میں انٹرسٹ تھا، تجھے ناچ گانے میں انٹرسٹ تھا، تجھے بے حیائی میں انٹرسٹ تھا، اور ان چکروں میں تو نے اللہ میں انٹرسٹ نہیں لیا، دین میں، شریعت میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ گزر گئی تیری زندگی انہی چیزوں میں کہ جن چیزوں سے تجھے مزہ مل رہا تھا، لذت مل رہی تھی، تیرا دل خوش ہو رہا تھا۔ اوکے، ایٹ دی اینڈ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال بعد پھر تو سوچ لو یار، اللہ کے بندے، جب تیرے پاس گزارنے کو ایک پاک صاف عزتوں والی زندگی ہے تو گندگی میں کیوں منہ مار رہے ہو؟ زندگی گزارنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ ارے جب تیرے پاس تیرے دکھ سننے کو، تجھے معاف کرنے کو، تیرا ساتھ دینے کو تیرا رب موجود ہے، تو تم کیوں پینک ہو رہے ہو؟ فکر تو وہ کرے، غم تو وہ کرے کہ جن کی زندگیوں میں سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے دل کے جذبات خدا کو سنا نہیں سکتے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی اور میری بہن ایک پاک صاف زندگی گزارے، لیکن یار ایک نگاہ بھی اللہ میں نہیں جاتی۔ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ کرنے کے بعد کروں گا، وہ کرنے کے بعد کروں گا، اچھا آخری دفعہ کرنے کے بعد کروں گا۔ یہی وہ دھوکے ہیں جو ہم روزانہ اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں، اور شیطان ہماری ان حالتوں پہ تالیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنے بیوقوف ہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور لے جاؤں گا، یعنی پیدا تو کرے گا، کھلائے گا تو، پلائے گا تو، ان کا حقیقی مالک تو ہی رہے گا، لیکن یہ دنیا ان کے لیے اتنی مزین کر کے دکھاؤں گا نا، ان کے نفس اور ہوس کو ایسا ٹریگر کروں گا نا کہ وہ تیری ساری بلیسنگز کو، تیری ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں گے کہ جن راستوں سے تو نے انہیں منع کیا، اور وہ ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ کے مجھ پہ بہت سارے احسانات۔ تو آج وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز، جنہوں نے سالوں سال سے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، دیندار طبقہ بھی فجر کی نمازوں کو اکثر سکپ کرتا ہے، لائٹ لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو فور گرانٹیڈ طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کھولا تک نہیں، تلاوت تک نہیں کی۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی اس دنیا میں؟ کتنی غفلتیں ہیں ہمارے اندر، کتنے گناہ ہیں ہمارے اندر، کتنی نحوستیں ہیں ہمارے اندر، کتنی خامیاں اور کتنی گندگیاں ہیں ہمارے اندر، اور ہم صاف لباس پہن کے، پرفیوم شرفیوم لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، جبکہ ہمارے اندر کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی کا مقصد ہی نہیں بچا، بس کھایا پیا سویا اٹھا، چلو جی سب سیٹ ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی دی ہے، یہ کسی مقصد کے لیے دی ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مرو، نہ۔ جس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگ رہی ہے وہ کامیاب ہے، جس کی زندگی مخلوق میں گزر رہی ہے وہ ناکام ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے اور وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو بندہ دن رات گناہوں والی زندگی، غفلتوں والی زندگی، نحوستوں والی زندگی گزار رہے نا، یہ بندہ اجڑ چکا ہے، اور اسے کسی اور نے نہیں اجاڑا، اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے کرتوت نے اجاڑا ہے۔ ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ بھی کچھ اوقات گزارنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی جو ہے وہ لوگوں میں ہی گزر جائے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا پہننا ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں میں ہی گزر جائے۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس دل میں کسی کا ڈر باقی نہیں رہتا۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، اس دل میں پھر اللہ کے غیر کی محبت نہیں رہتی۔
اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے، چلنے پر دوڑ کر آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف، اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، لذتیں اور بے حیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں، میری کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی، اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے، آپ کے لیے۔ میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی، جسٹ بیکاز آف مجھے گناہ کرنے تھے، جسٹ بیکاز آف مجھے کسی سے محبت تھی، سارا ٹائم اس کو دینا تھا، جسٹ بیکاز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے۔ میرے 1-2 ملین فالوورز تھے، مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر، جسٹ بیکاز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میں نے رینکس پش کرنے تھے۔ عجیب ہے یار، میری آخرت میرے ہاتھوں سے بگڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کو سیدھی کرنے کے چکروں میں ہوں۔ حالانکہ یہ دنیا کبھی نہیں سیدھی ہو سکتی، اس میں ہر انسان کے 4-5 کام ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کوشش کریں وہ زندگی جس زندگی کے استعمال سے اللہ اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے، وہ زندگی یہ نہ ہو کہ کچھ گناہوں میں، کچھ لذتوں میں اور کچھ عیش و عشرت میں گزر جائے، اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارے پاس بولنے کو کچھ الفاظ ہی نہ ہو۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ ارے آپ گنہگار ہو، بدکار ہو، بے حیا ہو، جو بھی ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آپ اللہ کی مانتے ہو نہیں مانتے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب تم ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے نا ان ساری چیزوں کو، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن دعا یعنی اللہ سے کنیکشن، اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ مین۔ دعا کے معاملے میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ مانگنے والا اچھا ہے یا برا ہے، مانگنے والا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے۔ دعا ہر بندے کی سنی جاتی ہے اور اس دعا پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مشرک تو اللہ رب العزت سے شرک کر رہا ہے نا، جس پر اللہ کو غصہ آ رہا ہے، وہ تو پتھروں سے مانگ رہا ہے، لیکن ایکچولی میں اس کی جو دعا ہے وہ کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے۔ اسے یہ لگ رہا ہے نا کہ پتھر سن رہے ہیں، لیکن جا تو اللہ کے پاس رہی ہے، فیصلے تو سارے اللہ کر رہے ہیں۔ تو دعائیں بھی چھوڑ دیا آپ نے۔ لوگوں کو کھویا ہوا خدا ملا ہے، لوگوں کو بھولا ہوا خدا یاد آیا دعاؤں کے ذریعے سے۔ نہیں مانگتے تھے، دل نہیں لگتا تھا اللہ سے، نہیں کرتے تھے اللہ کی عبادت، لیکن تنہائیوں میں چھپ چھپ کر دل ہی دل میں اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے تھے۔ دعاؤں کا استعمال کر کے انہوں نے اللہ سے اچھے فیصلے کروا لیے، اپنی زندگی بدلوا دی۔ اگر آپ برے ہیں، اگر آپ عبادت نہیں کر رہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اپنی کمزوری تسلیم کریں، اور کمزور بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، تو اللہ کو محبت سے، پیار سے، دل سے پکارے اور اپنی تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے۔ اے اللہ عبادت نہیں کر پا رہا، اے اللہ نفس قابو میں نہیں آ رہا، اے اللہ اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اور بھائی آپ کی زندگی یہاں ہے، اس میں تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ لوگوں کے چہروں میں، لوگوں کے سو کالڈ اوپینینز میں، سیلیبریٹیز میں، رونقوں میں، شہرتوں میں گم ہو جاؤ گے، مزید گم ہو جاؤ گے۔ آزاد کریں خود کو ان زنجیروں سے جو شیطان نے آپ کو پہنائی ہوئی ہے، شیطانی وسوسے جو خواب بن کر آپ کے ذہنوں میں گھوم پھر رہے، جس نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ آزاد کریں خود کو ان خوابوں سے۔ پلیز نوجوانوں، اپنی زندگیوں اور اپنی جوانیوں کا سودا مت کرو۔ تم نے اگر اسلام کے لیے سٹینڈ لے لیا نا، تو تم چلو گے زمین پر، لیکن تمہارے قدموں کی آہٹیں فرشتوں کو جنت میں سنائی دے گی۔ لوگ اپنی چھوٹی سوچ سے تمہیں دیں گے گالیاں، دیں گے تمہیں دھکے، لیکن اللہ رب العزت تمہاری ایفرٹس کو اپریشیٹ کرے گا، تم پر رش کرے گا۔ ہر غلامی سے خود کو آزاد کرے، ہر اس سوچ سے اپنے آپ کو آزاد کرے جو انسان کو قید کر کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان انزائٹی کو، اوور تھنکنگ کو دعوت دیتا ہے۔ چھوڑے ساری چیزوں کو، آج ابھی اسی وقت سے اپنی نئی زندگی کو سٹارٹ کرے، توبہ سے اس کی شروعات کرے، اپنی ایمانی کیفیتوں کو حاصل کرنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی جان لڑا دے۔ اس محنت، اس کوشش میں اگر تمہیں موت آ گئی نا، تو واللہ یہ آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہارے جنازے میں۔ لوگ اپنے بچوں کے مر جانے پر اتنا غمزدہ نہیں ہوں گے جتنا تمہیں لے کے غمزدہ ہوں گے۔ بس ایک مرتبہ اپنے اللہ کو ساتھ لے اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ کو اپنے ساتھ اتار۔ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے کون ہراتا ہے، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کی زندگی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جس کا بدلہ اللہ رب العزت تمہیں جنت کی صورت میں دے گا۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزاری، تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے، یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان اعمال میں گزری ہے۔ تو ایسے اعمال کرے ہی نہ جو اعمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے۔ کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کرو، کچھ دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو، اپنی خواہشوں کو محدود کر لو، اپنے نفس کو، اپنے ہوس کو تھوڑی سی لگام ڈال لو۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا یار۔ تھوڑا سا صبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے، اس سے منع نہیں کیا۔ جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہی خواہشیں جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تمہارا رب اور تمہاری موج مستی، تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے یار؟ ریالٹیز میں قدم رکھے، آخرت کے گھر بنائے، آخرت کے باغ لگائے۔ اور ہوگا کیسے؟ اعمال سے، عبادت سے، توبہ استغفار سے۔ وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دے، وہ عرصہ اللہ کے ساتھ گزارے۔ جو آپ کی زندگی آپ پاک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اپنے دل کو دنیا سے پاک کریں، اللہ کو اس میں ایڈ کرے تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں، اچھی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے، بھاڑ میں جائے وہ وعدے، وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے۔ یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا۔ ایک گفٹ، دو چار میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں محبت ہے، ہمیں صرف اللہ چاہیے، کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، گھر میں اس کی میت پڑی ہو اور ارد گرد سارے آپ کے اپنے جمع ہو، اس کے دوست یار جمع ہو، سب رو رہے ہوں، سارے گھر والوں کو غموں، پریشانیوں، دکھوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور ایسی سچویشن میں کوئی خبیث انسان آپ کے رونے دھونے، آپ کی بے بسی، آپ کے دکھ درد کو اگنور کر کے اپنی موج مستی کو سامنے رکھ کر ناچنے لگ جائے یا گانے لگ جائے یا ڈی جے آن کر لے، تو کیسا لگے گا؟ کیا وہ بے وقوف اس لائق ہے کہ ایسی سچویشن میں اس کی ایسی حرکت پر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو داد دی جائے؟ بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اسے 2 تھپڑ لگائے جائے، اسے سمجھایا جائے۔ غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں، افغانستان کے لوگوں پر جو ایک امتحان آیا ہوا ہے۔ اچھا چلیں، اگر انسانیت کا یہ دکھ درد آپ کو فیل نہیں ہو رہا، اپنے ملک کے حالات ہی دیکھ لیں کہ نہ کسی کو عزت مل رہی ہے، نہ کسی کو ذہنی سکون میسر ہے، نہ کسی کو دلی سکون میسر ہے۔ ایسی سچویشنز میں ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان جوانیوں کے نشوں میں کنسرٹس ارینج کریں، پھر کچھ باغی اولادیں اس کنسرٹس میں شریک ہو کر جسموں کی نمائش کر کے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کنسرٹ کو 4 چاند لگا دیں۔ کیا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے؟ کیا یہ احساس اور جذبات رکھنے والے لوگوں کا کام ہے؟ نہیں ہے نا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں۔ اور یہ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، سر پر کفن باندھ کے ان کو بچائیں گے۔ یہ فلسطین کو بچانے جائیں گے، ان کو بچانا پڑ جائے گا۔ فلسطینیوں کو نا شیر چاہیے، ٹھنڈے کلیجوں والے لوگ نہیں چاہیے، جیتے جاگتے مرے ہوئے جسم نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، ان کو کوالٹیز چاہیے، وہ کوالٹیاں کہ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی۔ ایمانی نور چاہیے ان کو، وہ ایمانی نور کہ جو انسان کو میدان جنگ میں کھڑا رکھتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے جسم میں باقی رہتی ہے۔ کہاں ہے آپ کے دل میں ایمانی نور؟ ہمارے سینوں سے تو وہ نکل چکا۔ کس وجہ سے؟ بیبی شونا کے چکروں میں، آئی مس یو، آئی لو یو کے چکروں میں، حرام کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے۔ ہم جیسے نوجوان فلسطین جا کے نا فلسطینیوں کا بازو نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے بوجھ میں اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کے بھی ان کی لڑکیوں کو تاڑنا ہے،
بھلے ہم یہاں سے جتنے بھی دعوے کر لیں، ہمیں ہماری اصلیت بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اسی لیے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اسی لیے سارے راستے بند ہیں. اسی لیے ہم پر ایک ایسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جو بے حس ہے، جن کے دل سخت ہیں، جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے ہی نہیں. ان کے جسم کو اگر ایک چوٹ لگ جائے، اس درد کی داستانیں یہ لوگوں کو سنائیں گے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے گھروں میں آ گیا نا، تو یہ پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے. لیکن فلسطین کے مسئلے کو مسئلے کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں. روز ہوتا ہے، روز لوگ مرتے ہیں، اگر وہ بھی مر رہے ہیں تو مرنے دو، کوئی نئی بات تھوڑی نا. جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے نا، وہی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھاتے ہیں. جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے نا، ان کی ساری سٹریٹجیز صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے ایمانی نور کو بچا کے رکھا تھا اس دن کے لیے، اور وہ ایمانی نور آج ان کو ثابت قدم رکھ رہا ہے. جبکہ ہم نے چند گناہوں کی وجہ سے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے، تھوڑے سے مزے کی وجہ سے اپنے دلوں سے ایمانی نور نکال دیا ہوا ہے. وہ موت کو گلے سے لگا کر ڈریں گے نہیں. اور میں اور آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اگر موت کو تصور کرنے بھی بیٹھے نا، تو ہماری روح کام جائے گی. جس رب نے چلنا سکھایا ہو نا، ایسے رب سے بھاگا نہیں جاتا، سرنڈر کیا جاتا ہے. اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس انسان نے بھی اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا، اس کی ہر خواہش بھی پوری کی، اس کی ہر دعا بھی قبول کی، لیکن اسے ہدایت سے محروم رکھا، اپنی یاد سے محروم رکھا، آخرت کی زندگی سے محروم رکھا. تو ہم نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کرنا جن راستوں پر عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دولتیں ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی جب تک اللہ رب العزت کے قاعدے قانون کے اندر ہے، تب تک ریلائبل رہے گی، سیٹسفائیڈ رہے گی، پرسکون رہے گی. جیسے ہی ہم اللہ کی حدودوں سے نکلیں گے، اپنی مرضیوں پر اتریں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ذلت کے، سوائے ندامت کے، اور سوائے افسوس کے. تو یار اللہ کے معاملے میں دیر مت کرے. اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کی کمی کو محسوس کرتے تو خدا را اس کمی کو پورا کرے. جائیں اللہ کے در پر، اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد مانگوں. میں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب جا کے تھوڑا سا ریئلائز ہو. چھوٹی سی زندگی ہے یار، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے اس دنیا سے. لیکن یقین کرو، جب میں تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہوں نا، تو مجھے یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے سامنے کیمرہ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور جو میرے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ میں لا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس لیے خواہش ہے کہ جب تک زندہ ہوں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان راستوں سے روکوں کہ جن راستوں پر چل کر میں نے اپنا بہت سارا نقصان کیا. حالانکہ سوچ یہی تھی کہ اس سے بہت کچھ آتا ہے، لیکن کچھ نہیں آتا. بہت بڑے لیول پہ جا کے نا دنیا کو لات مار کر واپس آ کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے. اور اتنے یقین سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سے پاک ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، غریب غربت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، امیر امیری میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بیمار بیماری سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، صحت مند صحت کی حالت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، گنہگار گناہوں کو کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، سوائے ایک شخص کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ شخص مطمئن ہے، وہ شخص اطمینان میں ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر کما رہا ہے تو حلال کما رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو حلال کر رہا ہے، اگر جی رہا ہے تو حلال طریقے سے جی رہا ہے، اگر خواہش پوری کر رہا ہے، لذت لے رہا ہے تو حلال طریقوں سے لے رہا ہے. تو آؤ اللہ کی ٹیم میں، اللہ کے بندو. دروازے بند تو نہیں ہوئے. تم سے بڑے بڑے گنہگار اللہ رب العزت کے در پر آ کر خود کو ٹھیک کر کے پرسکون اور مزے کی زندگی جی رہے، اپنے دل کو مطمئن کر چکے ہیں. تم تو بہت چھوٹے لیول کے گنہگار ہو. تم سے کیا ہی گناہ ہوئے ہوں گے کہ جس طرح ایک چھوٹے کو چھوٹا زخم بھی گہرا درد دیتا ہے، اسی طرح تم بھی چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، لیکن تمہیں یہ چھوٹے گناہ بھی، یہ گناہ تمہیں اچھا خاصا ڈیمیج کر رہے ہیں. ہم اتنے بگڑ گئے ہیں نا، اپنی حدوں سے اتنا آگے نکل گئے ہیں نا کہ یقین کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کر کے جاتے نا، تو ہم سب کی شکلوں سے ابھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. ہر بندہ اپنی زندگی کا چھوٹا سا فرعون بنا ہوا ہے. جدھر لذت نظر آتی ہے ادھر چلے جاتے، جدھر کوئی گناہ کا موقع نظر آتا ہے نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، بس کر گزرتے ہیں. کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے باعث، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، تو بتائے وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے
ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکالیے، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا میں سمجھایا جاتا تھا، جنہیں گناہوں سے روکا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت کے حدودوں کو کراس نہ کرو۔ روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت ان کو اپنی یاد دلاتا تھا، روزانہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھی، اللہ کے پیغام آتے تھے، اللہ کے میسیجز آتے تھے، لیکن یہ روزانہ اللہ کو اگنور کرتے تھے۔ روزانہ جو لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ہم ان کے میسیجز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آنسر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ جب میرے پاس قرآن کی آیتوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر میں شیطان اور نفس کے وسوسوں سے کیسے لڑوں گا؟ پھر تو میں بے وقوف ہوں، میں تو عقل مند نہیں ہوں۔ نفس کی باتوں میں آنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کی باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں چھپا ہے، وہ اللہ سے جڑنے میں چھپا ہے، جب مجھے نہیں پتا ہوگا تو پھر میں کیسے مقابلہ کروں گا شیطان اور نفس کے اس وسوسے کا؟ کہ جب شیطان اور نفس کہتا ہے کہ گناہ کر، گناہ میں لذت ہے، گناہ میں سکون ہے، تجھے کسی کی یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے، اچھا ایسا کر، اسموکنگ کر، ویپ یعنی شیشہ منہ سے لگا، دھوئے اڑا، اس کی یاد ہلکی ہو جائے گی۔ ایسے کرو، سیڈ سانگ سنو، کچھ بہتر محسوس کرو گے، سکون محسوس کرو گے۔ ارے تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، پریشان ہو گئے ہو، گرا دیا تمہیں تمہارے فیصلوں نے، اب میری طرف یاد کرو مجھے، میں دوں گا تمہیں سکون۔ لیکن جب تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا تو تم وہی کرو گے جو شیطان اور نفس تم سے چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہوگا تو تم فوراً سے اسی آیت کو شیطان کے ان وسوسوں کے سامنے کھڑا کرو گے کہ تو کہہ رہا ہے کہ گناہوں میں سکون ہے، نشوں اور تماشوں میں سکون ہے، جبکہ رب کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تو اللہ کی مانوں گا۔ تو شیطان اور نفس کے وسوسے ہار جائیں گے اور قرآن پر یقین کرنے کی بدولت سے تم جیت جاؤ گے۔ تم اسی لیے ہارتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ، تمہارا یقین ڈسٹرب ہے، تمہارا بھروسہ ڈسٹرب ہے۔